گا۔ اس سے پہلے کہ جناب خطیب آل عمران مولا کے بہترین مداح عبد الخالق صدیقی صاحب آپ لودرا زینت ممبر ہوں، ایک دو اعلان مجلس ہے، وہ سماعت فرما لیں۔ کل 16 صفر المظفر بعد از نماز مغربین مانگا پنڈ امام بارگاہ گل زہرا صلوات اللہ علیہ میں 40ویں سید الشہداء کے سلسلہ میں بعد از نماز مغربین مجلس عزا برپا ہوگی۔ بہت سارے ذاکرین نظام خطاب فرما ہوں گے، مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ 20 صفر المظفر واڑہ پیرا مالا میں حکیم سید خورشید علی شاہ سید علی رضا شاہ صاحب کے زیر اہتمام 12 بجے سے لے کر شام تک مجلس عزا برپا ہوگی۔ خطیب آل محمد ذوالفقار حسین چدر صاحب آف شیخ پورہ، قاری القصائد سید ابو الحسن نقوی آف کوٹ عبد المالک، مصور غم ذاکر سید عمران جعفر نقوی اور بھی دیگر علماء کرام اور ذاکرین نظام خطاب فرما ہوں گے، مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ کہیں خفی کہیں جلی، کہیں ولی ہے خدا نہیں ہے، کہیں خفی ہے کہیں جلی ہے، کہیں ولی ہے خدا نہیں ہے، وہ بندہ پرور ہے سارے بندوں کی بندگی ہے خدا نہیں ہے، جناب آدم کی وجہ خلقت اسی سے باقی ہے آدمیت، اسی کے قبضے میں ساری دنیا کی زندگی ہے خدا نہیں ہے، شکم میں بچوں کا عکس کھینچا بدن میں اس نے ہی روح پھونکی، یہ بات سچ ہے، اسی کے قبضے میں موت بھی ہے خدا نہیں ہے، گلوں کو رنگت اسی نے بخشی، گلوں میں خوشبو اسی نے رکھی، زمانے بھر کے ہر ایک گلشن کی تازگی ہے خدا نہیں ہے، جلائے مردے اگائے سورج، ستارہ چوکھٹ پہ جو بلا لے، وہ ایک بندہ ہے کبریا کا لکھا یہی ہے خدا نہیں ہے، خدا کی مسجد خدا کا کعبہ، خدا کی آنکھیں خدا کا چہرہ، خدا کی مسجد خدا کا کعبہ، خدا کی آنکھیں خدا کا چہرہ، خدا یکتا کی دو جہاں میں مثل وہی ہے خدا نہیں ہے، اسی کی مرضی خدا کی مرضی، اسی کی مرضی خدا کی مرضی، خدا کی مرضی اسی کی مرضی، اسی کی الفت میں ہر ایک عبادت کی چاشنی ہے خدا نہیں ہے، کہیں خفی کہیں جلی ہے، کہیں ولی خدا نہیں ہے۔ جناب ملتمس ہوں شہنشاہ خطابت خطیب آل عمران جناب عبد الخالق صدیقی صاحب سے کہ وہ زینت ممبر ہوں، فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائے، اور ان کے بعد مناظر اسلام جناب اکرم رضا حیدری صاحب آپ سے خطاب فرما ہوں گے، بآواز بلند صلوات۔
بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ پھر بھی بار دیگر صلوات پڑھیں اونچی آواز سے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ میرا کریم اللہ تجھے واسطے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہی محمد اور محمد کی پاک آل کا، تیری ذات کریم ہے تو کرم فرما، تیری ذات رحیم ہے تو رحم فرما۔ اے اللہ بانیان کے رزق و مال میں وسعت فرما، جو مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات تشریف فرمائیں میرے اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں اس ذکر کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو بیمار ہیں میرے اللہ ذکر کا صدقہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرا کریم اللہ اہل بیت اطہار کی عظمت کا واسطے ہی جس گھر پر یہ مجلس عزا ہو رہی ہے اس گھر پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما۔ میرا کریم اللہ ہم سب کو مودت آل محمد نصیب فرما، ہم سب کو ولایت علی علیہ السلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیوں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وعلی محمد دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ۔ اجازت ہے سب کی مجلس شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ المتین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ درود پاک بآواز بلند۔ نعرہ تکبیر، اللہ کا نام بہت بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ کھول کے نعرہ حیدری، پھر بھی حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اور آل محمد آپ سب کو سلامت رکھیں۔ جو مراد لے کر آئیں ذکر کا صدقہ مولا آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورۃ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور یہ 14ویں سپارے میں یہ سورت ہے۔ اس سورت کی بڑی مختصر اور مشہور آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ 5/12/14 کا مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پچھلے سال بھی میں نے یہاں حاضری دی تھی اور اس سال پھر میرے بھائیوں نے بانیان نے حکم دیا، اس سال پھر آپ کی زیارت ہو رہی ہے۔ آپ کی ملاقات اور ہمارا ملاقات کا جو وسیلہ ہے وہ ذکر محمد و آل محمد ہے۔ اگر یہ ذکر میں نہ کرتا تو آپ کبھی مجھے نہیں مل سکتے تھے اور آپ سننے نہ آتے تو آپ سے میری ملاقات کبھی نہیں ہوتی۔ تو گزارش ہے کہ میں نایا تو نہیں ہوں
کافی جتنے مومنین ہیں تقریباً مجھے جانتے ہیں کہ میں کافی مجالس اس علاقے میں پڑھتا ہوں. خاص کر بھائی لیاقت حسین صاحب کے پاس تو کافی عرصہ سے میں وہ 21 محرم کی مجلس، ویسے بھی گئے بگئے میں کافی مجالس پڑھتا رہتا ہوں. آپ کی سماعتوں سے بھی واقف ہوں، آپ میری خطابت سے واقف ہیں. تو قبلہ صاحب تو کافی ساری کتابیں لائے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ زیادہ ٹائم دیں گے. میں نے صرف 1 گھنٹہ پڑھنا ہے. کہ کم پڑھنا ہے؟ 1 گھنٹہ پڑھنا ہے. 1 گھنٹے میں میں نے یہ کتاب میں ایک لایا ہوں کہ میں نے نئی کتاب لی ہے، اس لیے میں لایا ہوں. تو علامہ صاحب کے پاس تو خیر کافی کتابیں ہیں، وہ اکثر لاتے ہیں. تو میں نے کہا چلو میرے پاس ایک قرآن ہے. قرآن تو ان کے پاس بھی ہے، تھوڑا سا ان کا بڑا ہے، میرا تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ بھی 30 پارے کا ہے، بھی یہ 30 پارے کا. یہ اللہ جانے کس کمپنی کا ہے، وہ علامہ صاحب کو پتہ ہوگا. جو میں لایا ہوں یہ تاج کمپنی کا قرآن ہے. قرآن ہم اس لیے لاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ قرآن ہمیں آتا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین میں حافظ قرآن بھی ہوں، میں قاری قرآن بھی ہوں. میں نے 17 علی الذی اخترہ من اختبر، میں نے 7 قرأتیں پڑھی ہیں. اور فقہ حنفیہ جن کے سابقہ مذہب میں بھی میں تقریباً کوئی 12-13 سال مدرس رہا ہوں، اور مذہب آل محمد میں آ کر بھی تقریباً 4-4.5 سال مدرس رہا ہوں. آیت الحکیم علامہ قبلہ ساجد نقوی صاحب کے مدرسے میں نے 2.5 سال پڑھایا ہے. جامع اہل بیت شیخ محسن صاحب کے مدرسے میں اسلام آباد میں نے تقریباً وہاں بھی 1.5 سال میں مدرس رہا ہوں. اور میں وہاں سے ادھر آیا اس لیے ہوں کہ میں علی ولی اللہ پڑھتا ہوں، وہاں تھوڑی ممانت ہے. میں لڑائی جھگڑا تو زیادہ کراتا نہیں ہوں، کیونکہ میں شیعہ سنی کو جب آپس میں نہیں لڑاتا تو میں آپس میں کسی کو لڑاتا نہیں. درود پڑھیے گا آل محمد کی ذات پہ. آج آپ کو میں ایک حدیث سناؤں. ینابی المودہ کتاب ہے، میں نے ایک عالم دین سے حدیث سنی تھی. چلو اس کی تائید میرے بھائی قبلہ صاحب بھی کریں گے. تو اس نے کتاب کا حوالہ نہیں دیا تھا. اہل سنت عالم نے حدیث پڑھی اور نیٹ پہ میں نے فیس بک پہ سنی. حدیث بڑی کمال تھی، لیکن اس نے کتاب کا حوالہ نہیں دیا. میں نے 3-4 مولویوں سے رابطہ کیا، وہ بھی میرے سابقہ دوست اہل سنت کے. میں نے کہا یار آپ کا مولوی یہ حدیث پڑھ رہا ہے فلاں عالم، میرے پاس وہ موجود ہے مولوی صاحب یہاں، تو یہ حدیث کس کتاب میں؟ میں یار میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حدیث کمال ہے لیکن ایڈریس کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا قبلہ یہ کتاب ہے ینابی المودہ، اس میں یہ کتاب موجود ہے. میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے متن میں حدیث کی کتاب مل جائے جو عربی ٹو عربی ہو، جس کا زبر زیر بھی نہ ہو، کیونکہ ترجمہ ہو جائے اس میں مختلف رائے ہوتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ترجمہ خود کیا نہیں. کوشش کی میں نے، مجھے پاکستان کے سے یہ کتاب نہ ملی. میں نے ایک دوست سے رابطہ کیا ایران میں، وہ زبانوں کو لے جاتا تھا اور عالم بھی تھا، پیش نماز بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں. انہوں نے پھر کتاب مجھے بیروت سے، لبنان سے منگوا کر دی ہے. یہ کتاب میرے پاس ابھی آ گئی ہے، اس کا ٹرانسلیٹ میں کر رہا ہوں، تقریباً 3را حصہ میں اس کا مکمل کر گیا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں اس کا. یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، 6 مہینے اور لگیں گے. حدیث جو مجھے پسند ہے پہلے وہ میں آپ کو حدیث سناؤں، پھر آگے جو ہے وہ آپ کو قرآن کی آیاتیں سناؤں گا. میں ڈھیلی ڈھالی تقریر کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں سمجھاتا ہوں. اور قرآن یہ اس لیے میں لایا ہوں، قبلہ صاحب بھی لائے ہیں، یہ قرآن اس لیے لائے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی سوال ہو کہ یہ سوال اگر قاری صاحب ہمیں قرآن سے جواب دے دیں تو مجھے واللہ با حسین قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کتاب کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بندہ کھڑے ہو کر سوال کرے، اس کے سوال ختم ہونے کے بعد میں قرآن کی آیت پڑھ کے جواب نہ دوں تو مجھے علی نے بلایا کیوں ہے؟ یا علی سبحان اللہ. یہ کتاب بھی میں پہلی مرتبہ لایا ہوں. میں نے جب سے خطابت کی ہے میں صرف قرآن مجید لاتا ہوں ساتھ، کیونکہ سوالوں کا جواب میں قرآن کی آیاتوں سے دیتا ہوں. اور کتاب میں پہلی مرتبہ لایا ہوں قبلہ، وہ اس لیے کہ وہ حدیث میں نے پڑھنی تھی. میں نے کہا کتاب دیکھ بھی لیں گے. ینابی المودہ یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس کا رائٹر جو ہے وہ شیعہ نہیں ہے، وہ سنی ہے. یہ سنی بک سینٹر سے مل جاتی ہے. ابھی انہوں نے کچھ غائب کی ہوئی ہے، وہ دیتے نہیں ہیں کسی عام بندے کو. آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں
یہ حدیث کا نمبر بھی آپ کو بتاؤں گا، صفحہ نمبر، دیکھو اس کی زبر زیر بھی نہیں ہے، اور متن کی حدیث ہے جو ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے، ہائے کمال کی حدیث، کائنات کا نبی۔ تھوڑا سا تیار رہیے گا میری طرف سے، ہاتھ شاتھ کھول کے بیٹھے ہیں، تیار ہو جائیں، تاکہ آپ نے بولنا بھی ہے، داد بھی دینی ہے، ہاتھ بلند کرنے ہیں، کیونکہ ہاتھ اٹھائیں گے تو خیرات ملے گی نا۔ باندھے ہوئے بندوں کو تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اگر باندھے ہوئے بندے بھی کچھ ملتا تو سارے میری طرح علی علی نہ کرتے۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی۔ کائنات کے نبی منبر پہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں خطبہ جاری ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، 83,000 کے قریب صحابہ رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، قرآن میں آیت ہے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کے مثل ہیں ہماری، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ ہماری مثل ہیں۔ حالانکہ اسی آیت میں 4 مقامات پر اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد مصطفیٰ کسی کی مثل نہیں ہے، لیکن وہ جو آیت پڑھتے ہیں میرے سابقہ بھائی، وہ اسی آیت کو عنوان رکھ کر کہتے ہیں، جو میں نے آیت پڑھی ہے تو کہ آپ مثل بشر ہیں، تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ تو مثل بشر ہیں، آپ علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی کس کی مثل ہے؟ علی کس کی مثل ہے؟ جو بات میرے پاک نبی نے اپنی زبان مبارکہ سے خطبے کے دوران میں بتائی، اس کا جو راوی ہے اس حدیث کا وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضوان، یہ وہ راوی ہے جس کی ایک حدیث بھی روایت ضعیف نہیں ہے، جھوٹی نہیں ہے، منقطع نہیں ہے، اور ساری حدیث اس کی قوی اور حسن ہے۔ وہ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ گئی تو اگلے سال تک اس حدیث کا لطف لیتے رہیں گے۔ عربی کی حدیث پڑھ، کوئی اس کو، کیونکہ لائیو چل رہی ہے یا ویڈیو ہو رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، نہ میرے لب و لہجے میں فرق ہوگا، نہ میرے مخارج الحروف میں فرق ہوگا، جہاں الف ہوگی وہاں الف، جہاں عین ہوگا وہاں عین، جہاں قاف ہوگا وہاں قاف، جہاں قاف ہوگا، کیونکہ میں مخارج الحروف میں پڑھاتا رہا ہوں 3-4 سال۔ دیوبندیت میں 3 کتابیں ہیں، تجوید کی، قوانین قرآن کی، فوائد مکی، جزری، جمال القرآن، یہ تینوں کتابیں میں پڑھاتا رہا ہوں، اس لیے 27 سال خطابت کے ہیں۔ آج تک کوئی مائی کا لال میرے سامنے کھڑے ہو کر وہ یوں نہیں کہہ سکا تیری آیت غلط ہے یا تیری روایت غلط ہے۔ اس لیے میں نے بڑی دنیا شیعہ کی ہے، 25-26 ہزار کو میں کراس کر گیا ہوں۔ یہ ساہیوال کا ایریا آپ کے ساتھ ہے، میں نے پورا محلہ کو علی ولی اللہ، پورے محلہ علی ولی اللہ پڑھا ہے میری ایک تقریر کے اوپر، حالانکہ میں نے کوئی مناظرہ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے تقریر سن کر، ان کے 3 مسجدوں کے امام تھے، باقی عوام تھی اور رشتہ دار تھے، وہ سارے ہی علی ولی اللہ پڑھ چکے ہیں۔ میری تقریر کا الحمدللہ یہ اثر ہوتا ہے، میں پنچایت والی تقریر کرتا ہوں، اہل حدیث، جی 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 بالکل بھائی فرما رہے ہیں، وہ عام سنی بھی نہیں سن، وہ سارے ہی اہل حدیث سن۔ اور جب انہوں نے بلایا تو انہوں نے میلاد کی خاطر بلایا، بہانہ یہی تھا میلاد ہمارے گھر میں پڑھیں۔ کوئی میلاد نہیں تھی، کوئی مجلس نہیں تھی، کوئی علم پاک نہیں تھا، کمرے میں بٹھایا، ایک صوفہ سیٹ کی کرسی رکھی، سامنے نے 3-4 بچیاں بٹھائیں جو یونیورسٹی میں وہ کوئی ایم فل کر رہی تھی، کوئی بی ایس انگلش کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سوال ہیں، جواب دیں، پھر ہم اگر سوالوں کے جواب آپ نے قرآن کے روح سے دے لیے تو ہم شیعہ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا پہلے گھر سے قرآن لاؤ۔ 3 مولوی صاحب بھی ان کے ساتھ آئے جو محلے کے خطیب امام تھے، قرآن رکھا، انہوں نے سوال کیے، میں نے قرآن کی روح سے آیتیں پڑھ کے ان کو جواب دیا۔ آخر میں میں نے یہی کہا کہ بندہ اگر مر جائے ولایت علی کے بغیر تو کتے کی موت اور اس کی موت میں فرق نہیں ہے۔ تو ایک بچی کھڑے ہو کر کہنے لگی یونیورسٹی والی، وہ کہتے قاری صاحب باقی مسائل ہم بعد میں پوچھیں گے، پہلے ہم سب کو علی ولی اللہ پڑھا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ ہماری زندگی وہ نہ ہو جو مر جائیں تو کتے کی موت نہ مر جائیں۔ جس کو اہل بیت بلاتے ہیں وہی آتے ہیں، آتے بھی وہی ہیں جن کو چاہت ہوتی ہے، ایسے کوئی نہیں آتا۔ تو گزارش کرنے جا رہا تھا قبلہ سے، میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، مجلس تو آپ نے پڑھنی ہے، میں تو پنچایتی فیصلے 2-4 کرنے ہیں، جوشیلے خطیب ہیں، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، ہماری کیا خطابت ہے۔ تو حدیث پڑھنے جاتا ہوں، صحابہ کرام سے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مثل بشر ہیں، علی کس کی مثل ہے؟
سمجھ میں آگے رب کعبہ کی قسم قرآن سامنے ہے، بلکہ 2 قرآن میرے سامنے پڑے ہیں، تو بندوں کے لیے اگلے سال تک کے لیے یہ حدیث کافی ہے، مجھے آگے پڑھنے کی شاید ضرورت ہی نہ پڑھے۔ تو کائنات کے نبی نے جو حدیث فرمائی وہ حضرت ابن عباس روایت کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں 1,00,000 کچھ ہزار صحابہ کے سامنے، بعض روایات میں 85,000، بعض روایات میں 73,000، مختلف روایات ہیں۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابن عباس، یہ حدیث میں نشان لگاؤ، یہ پڑھ رہا ہوں، عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ یا علی ما مثلک فی الناس، توجہ رہے، یا علی ما مثلک فی الناس، صحابہ سے فرما رہے یا علی ما مثلک فی الناس، اے علی پوری کائنات کی انسانیت میں تیری مثل کوئی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ سلامت رہیں، کسی کمینے کے محتاج نہ رہیں۔ بہت بڑا جملہ ہے، یا علی ما مثلو کا، نبی سے فرمایا کہ آپ تو مثل بشر ہیں، علی کس کی مثل ہے؟ فرمایا یا علی ما مثلو کا، یہاں جو ما ہے وہ نافیہ ہے، اگر آگے الا نہ آتا تو اس کے معنی اور ہوتے، یہ ما یہاں نفی کیا، نہیں کس کے معنی ہے؟ فرمایا اے علی کائنات کی انسانیت میں تیری مثل کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ آگے فرمایا الا کمثل، میں نے وہ کہا کہ ما کے آگے الا آ گیا ہے، الا آیا ہے تو ما نافیہ ہو گیا ہے، یہاں نفی اس کی ہو گئی ہے۔ فرمایا الا کمثل صورت قل هو اللہ احد، اگر تیری مثل ہے تو وہ ایسی ہے انسانوں میں جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد ہے۔ ہائے 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 ہائے، حیدر، ہاتھ جس کے ہیں وہ اٹھائیں، جس کے نہ ہوں وہ نہ اٹھائیں۔ میری مائیں بہنیں بھی حیدر حیدر کرتی رہیں تاکہ عبادت ہوتی رہے۔ حیدر، آواز تو نہیں ہے، حیدر حیدر حیدر، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ قرآن میرے سر پہ ہے، یہ میں جناح کے اتار رہا ہوں کہ بندے کہیں کہ قرآن سر پہ دن رکھا، جناح کے پہ رکھا ہوا تھا، یہ سر پہ قرآن ہے، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے اللہ کی کائنات کے جتنے اہل سنت دیوبندی بریلی اہل حدیث، چاہے میرا چیلنج ہے کسی سے جا کر پوچھیں یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، وہ کہیں گے حدیث ہے اور درست ہے اور صحیح ہے، پھر اس کا گرمان پکڑ کر مارنا نہیں، اس کی توہین نہیں کرنی، ہلکا سا تھپڑ لگانا تاکہ تکلیف نہ ہو، اسے کہ تیرے عقیدے پہ اللہ لعنت کرے، وہ شیعوں کا مولوی سناتا تو کیوں نہیں سناتا؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، جب ہم کہتے ہیں کہ علی ہمارا بھی ہے تو پھر انہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، وہ کیوں سناتے، تم کیوں نہیں سناتے؟ تاکہ تم بھی سناؤ، دنیا کو پتہ چلے ہم بھی علی والے ہیں۔ عقل کے اندر نہیں سناتے، جو بھی علی کا نام سنائے الزام لگ جاتا ہے یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، حیدری آلِ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا آپ کمال حدیث سن رہے ہیں؟ حالانکہ میں نے خشک موضوع شروع کیا ہے، یہ تو خشک موضوع کی حالت ہے، اگر میں تر موضوع شروع کرتا تو پھر آمری خطابت سے واقع میں بڑا جوشیلا خطیب ہوں، بہت جوشیلا، بہت جوشیلے خطابت میں قرآن کی آیتیں، میں روایتیں بہت کم پڑھتا ہوں، 1000 آیت پڑھوں تو ایک روایت پڑھتا ہوں۔ قرآن کے آیتوں سے میں مذہب آل محمد کی تعریف کرتا ہوں۔ آج میں کتاب لیں تو حدیث سننی ضرور ہے۔ ما مثلک فی الناس، آگے فرمایا کہ علی کس کی مثل ہیں؟ کسی کی مثل نہیں، الا کمثل صورت قل هو اللہ احد، اگر تیری مثال علی اگر دوں بھی صحیح تو وہ ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد ہے۔ صحابہ کرام نے بجا یا رسول اللہ آپ تو عرش کے پڑے ہوئے ہیں نا، ہم تو فرشی مخلوق ہیں، آپ جو راز کی باتیں بتا رہے ہیں کہ علی کی مثل قل هو اللہ کے برابر ہے، تو ہمیں پہلے قل هو اللہ تو سمجھائیں وہ کیا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، آپ ہمیں قل هو اللہ، میں اس دن میں نے بھائی لیاقت حسین کے پاس، یا علی بھائی لیاقت حسین کے پاس میں نے مجلس پڑھی، ٹائم میرے پاس 40 منٹ تھا، لیکن میں نے اتنی سپیڈ میں مجلس پڑھی کہ ایسے کوئی تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا،
تو لوگوں نے کہا قبلہ مجلس تو کمال پڑھی لیکن سپیڈ اتنی تیز کیوں تھی؟ میں نے کہا انہوں نے زیادہ بندے بلا لیے تھے اور پھر بغیر بلائے بھی کافی آ گئے تھے، ٹائم تھوڑا تھا، مجلس میں نے بڑی پڑھنی تھی، اس لیے میں نے اس دن شبینہ پڑھ کے چلا گیا۔ آج شبینہ نہیں، آج تراویح پڑھنی ہے، یہاں مہینہ لگتا ہے، مہینہ ماہ ماں میں سے لگا۔ میری دوستی کتنی ہے لیاقت بھائی سے کہ آتے ہی پہلے میں ان کے گھر گیا ہوں، کہ بھائی گواہ ہے نا، پہلے میں ادھر گیا ہوں کہ ان کو ساتھ لے کر جاؤں گا، ورنہ میں تو آج میرے تو بانی ہے، یہ میرے قسم قرآن کی بانی نہیں ہے۔ یہ تینوں چاروں جو بھائی ہیں یہ میرے دوست ہیں، میرا پیار ہے، صرف مجلس کے حد تک نہیں، یہ مجلس پہ کبھی نہ بلائیں، پھر بھی میرے پیار میں کمی ہے تو میں اپنے باپ کا بھی نہیں ہوں۔ میں مجلس والی دوستی نہیں ہے، یا مجھے جو نہ بلائیں کیا میری دوستی نہیں، مومنیت والا رشتہ تو قیامت تک قائم رہے گا نا، بلکہ قیامت کے بعد بھی وہ رشتہ قائم اور دائم رہے گا، اس لالچ میں نہیں آتا۔ یہ پنڈ والے جو ہیں سامنے آپ بیٹھے ہیں، میں نے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا آپ کے پاس، شروع میں آپ کے پاس کبھی دوستی میں کمی آئی؟ مجلس سے آپ نے نہیں بلایا تو وہ آپ کی مرضی ہے، میں نہیں آیا تو وہ میری مرضی ہے۔ یہاں تعلق ہے مومنیت کا، وہ رشتہ تو ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب تک پڑھتا تھا تمہارے ساتھ کیسی دوستی؟ کوئی دشمنی دوستی نہیں۔ جب میں نے علی ولی اللہ پڑھا تو پھر دوستی آپ ہے، رشتہ دار بھی آپ ہیں۔ یا علی یا علی سلامت رہیں۔ اچھا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، دیکھو میں ادب سے نام لے رہا ہوں، میں نے کبھی کسی صحابی کی توہین نہیں کی، میں ادھر سے آیا ہوں نا، وہ کہتے ہیں عبد الخالق کو وہ صحابہ کی توہین نہیں کرتا، اسے پتہ ہے صحابی کی کیا شان ہوتی ہے۔ قرآن پہ آتا ہے، مجھے ادھر آ کے پتہ چلا صحابی کی کیا شان ہوتی ہے، وہاں تو پتہ ہی نہیں ہے، وہاں تو وغیرہ کو صحابی کہتے ہیں، یہاں پتہ چلا کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی کے انسلٹ توہین کرنا حرامی ہوتا ہے، جو کسی غیر صحابی کو صحابی کہے وہ بھی تو الحمدللہ حرامی ہوتا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو عرشی مخلوق ہیں، اب ہمیں بتائیے کہ قل هو اللہ کی کیا شان ہے، جو علی کے جو مثل ہے، جو نبی نے قل هو اللہ کی شان بتائی وہ آپ کو بتاؤں، کیونکہ قرآن کے 3 حصے ہیں، 10 پارے پھر 10 پارے پھر 10 پارے، 30 پارے ہیں، قرآن کے حصے 3 ہیں۔ اب قل هو اللہ آپ نے سن لیا، غور کرنا ہے، میں وہ نبی کا فرمان پڑھوں، یہ نبی کی زبان سے ادا کیے ہوئے جملے ہیں، قرآن بھی نبی کی زبان سے اور حدیث بھی ہے نبی کی زبان سے، قرآن میں بھی شک نہیں، اس حدیث میں بھی شک نہیں کہ راوی بڑا کمال ہے، اور راوی ایک نہیں ہے، 13 راوی ہیں یہاں اس حدیث کو روایت کرنے والے، سامعین تو پھر ہزاروں ہیں نا، روایت کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو کائنات کے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اچھا فرمایا قل هو اللہ احد فی القرآن من کر رہا مرتن فکانما کرا سلسل قرآن۔ نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ سورت قل هو اللہ کی تلاوت کر لے، مثال دینی ہے نا، قل هو اللہ کی شان بلے علی نبی نے بتانی ہے، پھر علی کی بتائیں گے نا، فرمایا جو ایک مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر لے، نبی فرماتے سمجھ لو اس نے 3 حصہ قرآن کا ختم کر لیا، یعنی کہ ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے 10 پارے پڑھنے کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے 10 پارے مکمل ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا ومن کر رہا مرتين، یہاں صیغہ واحد کا تھا، یہاں تثنیہ کا آ گیا ہے، مرتين فکانما کر رہا ثلث القرآن، جس بندے نے 2 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کی اس نے 2 حصے قرآن کے مکمل کر لیے، یعنی کہ 20 پارے قرآن کے اس نے پڑھ لیے۔ آگے فرمایا من کر رہا 16 مرتن فکانما قرأ القرآن کلہ، جس بندے نے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا اس نے مکمل قرآن پڑھ لیا۔ توجہ، بڑی توجہ کرنے، جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا اس نے پورا قرآن مکمل پڑھ لیا، تو علی ہے قل هو اللہ کی مثل۔ توجہ بھی کرنی ہے، توجہ کرنے میرا جملہ ضائع نہ جائے۔ آگے فرمایا ادھر وکن یا علی ما حب بقلبہ فقد اخذ ثلث الایمان، اے علی جس بندے نے ایک مرتبہ قلب، 2 نقطہ لگا ہوا، جس بندے نے ایک مرتبہ دل کے ساتھ کہا یا علی، اس نے 3 حصہ ایمان کا مکمل کر لیا۔
مثل قل هو اللہ ہے نا، جس نے ایک مرتبہ دل کے ساتھ کہا یا علی، اس نے تیسرا حصہ ایمان کا مکمل کر لیا۔ آگے فرمایا من احب بقلبہ ولسانہ، جس نے یا علی ایک مرتبہ دل کے ساتھ ایک مرتبہ زبان کے ساتھ کہا یا علی، اس نے 2 حصے ایمان کے مکمل کر لیے۔ آگے فرمایا فقط اخذ ثلث الایمان وهم بقلبہ ولسانہ ویدہ وجمع الایمان کلہ، جس بندے نے ایک مرتبہ دل کے ساتھ ایک مرتبہ زبان کے ساتھ ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے کہا یا علی، اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ حیدری جملہ سمجھنا ہے، نبی کا فرمان ہے جس بندے نے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا اس کا قرآن مکمل، جس نے 3 مرتبہ یا علی کہا اس کا ایمان مکمل۔ اللہ اکبر۔ اگلے جملے حدیث کے سننے ہیں، کمال ہے، اگلے جملے میں بڑا کمال ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ حَبَّ بِقَلْبِ وَلِسَانِ جَمِيعًا كُلُّ وَالَّذِي، یہاں جو لفظ والذی ہے نا، یہاں جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے، جیسے واللہ واو قسمیہ، تاللہ تا قسمیہ، باللہ با قسمیہ، للہ لام قسمیہ، یہاں یہ لفظ قسمیہ عربی میں ہوتے ہیں۔ اللہ کا نبی فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا لو حب اہل الارض کما یحبک اہل السماء لما عذاب اللہ احد من النار۔ نبی نے فرمایا مجھے قسم ہے اس حق کی جس نے مجھے برحق نبی بنایا۔ ہائے ہائے ہاں سلامت رہے۔ اللہ جانے میرا جملہ سہ کیسے سمجھیں گے، کیسے یہ داد دیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا۔ فرمایا قسم ہے مجھے اس حق کی جس نے مجھے برحق نبی بنایا۔ اے علی، اگر تیرے ساتھ دنیا والے ایسے محبت کرے، تیرے ساتھ زمین والے ایسے محبت کریں جیسے آسمان والے کرتے تھے، تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، کیا لفظ ہیں؟ اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے قسم ہے اس حق کی جس نے مجھے برحق نبی بنایا۔ اگر زمین والے ایسے محبت کریں جیسے آسمان والے کرتے ہیں تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح 6 کتابوں میں حوالہ اور ہے، ایک وہ مولوی ہے جو کعبے کی چھاں کے نیچے سائے میں بیٹھ کر وہ حدیث لکھ رہا ہے۔ اس نے کہا لَوَجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ۔ اللہ کے نبی سے میں نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، صحابہ کی موجودگی میں نبی فرما رہے تھے لوگوں اگر پوری کائنات علی کی محبت میں جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ یا علی یا علی، میں ایک جملہ آپ کو سمجھاؤں، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، سارے اہل علم بیٹھے ہیں، بغض کی عینک اتار کر سب نے دیکھنا ہے کہ حدیث کے لفظ ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، اس کے راوی کا نام بھی میں نے بتا دیا، اور راوی کون ہے۔ ایمان نال پوری دنیا کی کتابوں سے چیلنج ہے، کوئی بندہ ضعیف سے ضعیف روایت لے آئے کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر پوری انسانیت پوری کائنات قرآن پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا، پوری کائنات زکوٰۃ پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا، پوری کائنات نماز پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا، پوری کائنات کعبے میں جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا، پوری کائنات لا الہ پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا، پوری کائنات محمد الرسول اللہ پہ جمع ہو جاتی تو پھر اللہ جہنم کو پیدا نہیں۔ نبی نے فرمایا لَوَجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، پوری کائنات علی کی محبت میں جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ پھر آج تک تجھے پتہ نہ چلا جو نماز نہیں پڑھتا اس کے جہنم نہیں ہے، سزا ہے، جو روزہ نہ رکھے جہنم نہیں سزا ہے، جو حج نہ کرے جہنم نہیں سزا ہے، جو عمل نہ کرے اس کے لیے سزا ہے، دشمن علی کے لیے جہنم ہے۔ پھر دنیا کو بتا دے جہنم بنی بغض حیدر کے لیے ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، یا علی یا علی، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ آیت اب آپ کو سنائی جائے۔ قرآن مجید کی سورت
16ویں سورہ 16واں سورہ سورۃ نحل جو ہے اس کی آیت ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ. توجہ رہے بھائی، میں کوئی شان رسالت اور شان قرآن کی بات کرنے جا رہا ہوں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اللہ یوم محشر کی بات کر رہا ہے. یہاں اللہ فرما رہا ہے جتنی قومیں ہیں وہاں جمع ہوں گی، ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کر لاؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے ہر نبی کی جو امت ہے بروز قیامت اس پر ہر نبی کی امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کر لاؤں گا. اور آگے فرمایا اے محمد تیری کیا شان ہے، اور پورے نبیوں پر تجھ محمد کو گواہ بنا کر لاؤں گا. ہائے 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 اللہ اکبر. پوری امت کو، پوری جتنے نبی ہیں سب پر تجھے گواہ بنا کر لاؤں. گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہ چشم دید، شاہد. اور گواہ وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے چیز دیکھے اور جا کر بیان دے کہ یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا. تو آدم سے عیسیٰ تک جو محمد مصطفیٰ کو گواہ بنایا جا رہا ہے تو پتہ چلا آدم ابھی پتلے میں تھا، محمد دیکھ رہا تھا. نا میں جملہ سمجھا نہیں سکا. آدم ابھی پتلا بنا ہوا تھا، محمد دیکھ رہے تھے. ابھی نوح کی کشتی بن رہی تھی تو محمد دیکھ رہے تھے. ابھی جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سلانے لے جا رہے تھے تو نبی دیکھ رہے تھے. حضرت ابراہیم آگ میں جا رہا تو نبی دیکھ رہے تھے. آگ کو گلزار بن رہی تھی تو نبی دیکھ رہے تھے. جو کام نبی کرتے رہے محمد دیکھتے رہے. پھر آج تک تجھے پتہ نہیں چلا کہ کائنات نہ تھی تو یہ تھے. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی یا علی. اگلا جملہ کیا ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ. آئے محبوبہ تیری کیا شان ہے کہ یہ کتاب جو ہے قرآن ہے یہ میں نے تم پر نازل کیا ہے. کس پر نازل کیا؟ قرآن محمد مصطفیٰ پر نازل کیا ہے. تو آئیے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ یا اللہ بڑی مشکل میں ہے یہ قرآن جو تو نے نازل کیا ہے، اتنا تو بتا دے یہ قرآن تو نے کب نازل کیا؟ اللہ اکبر. تو اللہ کہے گا قرآن پڑھ کے دیکھ تجھے پتا چلے قرآن کب نازل ہوا. تو قرآن جب میں نے پڑھا تو قرآن کی آیت سامنے آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں نے قرآن کو رمضان المبارک میں نازل کیا ہے. تو پھر بندے پوچھیں گے یا اللہ یہ تو مشکل میں پڑ گئے کہ رمضان میں راتیں بھی ہیں، رمضان میں دن بھی ہیں، ہمیں یہ بتا دے رات کو نازل کیا یا دن کو نازل کیا. آواز قدرتی پھر قرآن پڑھ. میں نے قرآن پڑھا، قرآن کی آیت آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کو نازل کیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. میں نے قرآن رمضان کی رات کو نازل کیا ہے. میرے اللہ یہ تو سمجھ میں آ گیا. اب اتنا بتا دے یہ جو قرآن تو نے رات کو نازل کیا یہ قرآن محمد کے سر پہ نازل کیا، محمد کی پلکوں پہ نازل کیا، محمد کے ہاتھوں پہ نازل کیا، محمد کے بازو پہ نازل کیا. تو آواز قدرتی قرآن پر تجھے پتا چلے میں نے قرآن کہاں نازل کیا. آیت میں نے پڑھی، آیت رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك. میں نے جبرائیل امین کے ذریعے محمد کے دل پر نازل کر دیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. میں نے محمد کے دل پہ نازل کیا. تو میرے اللہ پر ساری مسئلے حل ہو گئے. اتنا بتا جس کو تو نے محمد کے دل پر نازل کیا یہ قرآن وزنی کتنا ہے؟ یا علی علی. قرآن کی طاقت کتنی ہے جو محمد کے دل پر نازل کیا؟ یہ قرآن کا وزن کتنی ہے؟ تو آواز قدرت سورت کہاں پڑھو؟ سورت حشر کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا، توجہ ہے میری طرف، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ. میرے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر یہ قرآن کسی عظیم پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ پھٹ جائیں، پہاڑ جھک جائیں. توجہ نہیں کر رہے بھئی. پہاڑ مضبوطی کی علامت ہے. پہاڑ اسے کہتے ہیں جو اندھیری کا ٹینشن نہ لے، ارے جو زلزلے کو لفٹ نہ کرائے، اس پہاڑ کی بات کر رہا ہے میرا اللہ. لو انزلنا هذا القرآن، تو سن رہے ہیں نا قرآن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ. یہ جو قرآن ہے اگر کسی عظیم پہاڑ پر، عام پر نہیں عظیم پہاڑ پر آئے تو پہاڑ پھٹ جائے،
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ جھک جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ نے کہا یہ قرآن میں نے محمد کے دل پر نازل کیا، پھر دنیا والوں عقل کا علاج کرو جو اتنے بڑے وزنی قرآن کو اپنے دل پہ اٹھا لے۔ نہیں میں جملہ بدل دوں، بدل دوں، اتنا طاقتور قرآن کس کے دل میں آیا؟ حضرت ابو طالب کے بھتیجے کے دل میں آیا۔ ارے جو اتنا قرآن وزنی اٹھا لے اس کا دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کیا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن، ختم کرنے جا رہا ہوں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ توجہ رہے، یہ قرآن کیا ہے؟ اگر کسی عظیم پہاڑ پر آئے تو یہ قرآن عظیم پہاڑ پھٹ جائے۔ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ قرآن کا۔ دیکھو سورۃ حشر اٹھا کر جاؤ، لے جاؤ، لائف چل رہی ہے، قرآن میں آیت رہو، قتل واجب، ترجمہ غلط کروں، مذہب چھوڑ دوں۔ دنیا کے علماء کو چیلنج ہے کہ دعویٰ قرآن کر رہا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑ پھٹ جائیں۔ لے جاؤ قرآن، تم حافظ قرآن ہو، دل میں قرآن ہے، سر پہ 30 پارے رکھو، کسی پہاڑ پہ چڑھو، ہلتا ہے پھٹتا ہے، کہیں گے نہیں، تو پھر پتہ چلے گا یہ دعویٰ ہے، دلیل کہاں ہے؟ اگر دلیل نہ آئی تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا۔ لاؤ تمہارے پاس دلیل ہے تو جسے مانتے ہو، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، ہم لڑانے والے نہیں ہیں۔ جس پہ تمہارا ایمان ہے کہ اہل بیت سے افضل ہے، لے آؤ انہیں، ساتھ لے جاؤ، قرآن ساتھ لے جاؤ۔ تم حافظ قرآن ہو، خود جاؤ، پہاڑی پہ نہیں کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ہیلے تو مذہب چھوڑ دوں، اگر نہیں تو قرآن کا دعویٰ دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ رب کعبہ کی قسم، اگر محمد مصطفیٰ کا بھائی علی کعبہ میں نہ آتا تو تمہارے پاس دلیل ہی نہ ملتی، قرآن جھوٹا ہو جاتا۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ صامت ہے، وہ ناطق ہے، صامت پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ پھٹ جائے، ناطق کعبے میں آئے دیوار پھٹ جائے۔ اوئے ہوئے یا علیہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلوات پڑھے گا محمد۔ کیونکہ 4 صفات ہیں قرآن میں، اس آیت میں 4 صفات قرآن کی ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ، 1 ہدن، 2 وَرَحْمَةً، 3 وَبُشْرَى، 4۔ یہ 4 صفات ہیں قرآن کے، اور اسے مجھے 1 گھنٹہ چاہیے کہ 4 صفات پھر محمد کی بتاؤں، محمد اور قرآن برابر ہو جائیں، پھر ایک ایسی صفات ہے جو قرآن مفضول ہو جائے، محمد افضل ہو جائے۔ یہ بہت لمبی مجلس ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو میں قرآن کے صفات اور محمد کے صفات بیان دنیا کو بتاؤں گا کہ یہ ورثہ ہے اور یہ وارث ہیں۔ وارث افضل ہوتا ہے ورثے سے، ورثے کو وارث بیچتا ہے، ورثہ وارث کو نہیں بیچتا۔ اس لیے میں قرآن کا حافظ ہوں نا، میں قرآن کا حافظ ہوں۔ مجھے کھانسی آ گئی قرآن پڑھتے ہوئے، گلا خراب ہو گیا، جلدی سے دودھ سے شربت لے آئے، کسی نے کہا ملٹھی لو، کسی نے کہا انجیکشن لگاؤ، یہ گلا ٹھیک، گلے میں کچھ آ گیا ہے، قرآن نہیں پڑھا جا دستا۔ آیا کل کے اندھے قرآن کے وارث اور حافظ میں یہی تو فرق ہے کہ حافظ قرآن پڑھے، گلے میں خراش ہو تو پڑھ نہیں سکتا، وارث کا گلا کٹ بھی جائے تو نیزے پہ پڑھتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر دنیا علی کی ولایت کو سمجھ جاتی، نبی کی بیٹیاں کبھی اس دربار کبھی اس بازار نہ پھرائی جاتی۔ یہ علی کی بیٹی ہے جسے عالیہ کہا جاتا ہے، یہ وہ بی بی ہے جس کی آواز کے لیے باپ ترستا ہوا چلا گیا کہ کبھی میرے ساتھ میری بیٹی کلام کرے، میں کلام سنوں۔ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے،
روایت میں نے پڑھا ہے کہ علی نے اپنی بیٹی کا قد بھی نہیں دیکھا تھا کبھی، پوری زندگی حیات میں علی نے اپنی بیٹی کا کبھی قد نہیں دیکھا کہ میری بیٹی کا قد کتنا ہے، کہ جب بھی علی گھر میں آتے دق الباب کرتے تو جناب عالیہ جناب سیدہ کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ اس لیے وقت شہادت میرے مولا نے کہا تھا کہ حسین اپنی بہن سے کہے چلو بولتی نہیں قرآن تو سنا لینا۔ قرآن سنایا، آیت کون سی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ادادارو، علی کے چہروں سے چہرے سے آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا، رو کر کہتے بس عالیہ تو بیٹھ جا، میں سمجھ گیا ہوں تو پڑھ لے گی خطبے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ بی بی ہے جس کی آواز کے لیے ترستے تھے، وہی بی بی ہے شام غریبہ میں اپنے بیٹے کے سامنے، سجاد کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے سجاد تو جو امام ہے مسئلہ بتا، بچے ابھی سوئے ہیں کوئی لوٹنے والا نہ آ جائے میں پہرا دوں۔ جلدی سے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں یہ بچے عباس کی آواز پر سونے کے عادی ہیں۔ بی بی نے رو کر کہا کہ بھائی وہ بیٹا اگر آج میں عباس کے لہجے میں پہرا نہ دوں تو مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا۔ چلی ہوئی چوب یا ٹوٹی ہوئی تلوار کا دستہ لے کر کہا الحافظ والحفیظ، خبردار علی کی بیٹی کا پہرا جاری ہے۔ یہی آواز نجف اشرف کے والی تک پہنچی۔ ظاہر بیٹھے ہیں دائیں بائیں دو نبی ہیں، آدم نبی اور نو نبی، جو ابھی تک نہیں رو سکے، جو جن کی آنکھیں وضو نہیں کر سکی، جو عبادت نہیں کر سکے۔ جملہ سمجھنا، قبر کی دیواروں تک تم روتے جاؤ گے۔ رب کعبہ کی قسم علی قبر سے باہر آئے، قبر سے باہر آ کر جب آئے جانے لگے، دونوں نبیوں نے دائیں بائیں کاندھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا یا علی تیرے بیٹے پہ ضربیں چلتی رہی وہ بلاتا رہا نہیں گیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے بلاتا رہا نہیں گیا، قاسم کی لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی بلاتا رہا نہیں گیا، اکبر کو سانگ لگی بلاتا رہا نہیں گیا، اکبر کو تیر لگا بلاتا رہا نہیں گیا، اب کیوں جا رہا ہے؟ سنو گے جملہ میرے مولا علی کا آخری جملہ، رب کعبہ کی قسم دونوں نبیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا اے آدم و نوح نبی تمہیں کیا پتا جو پہلے بلانے والے تھے وہ میرے بیٹے تھے، اب بلانے والی میری عالیہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔